نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ یہ جب بیماریاں عام ہو جاوے گی تو امت کو یکے بعد دیگر واقع ہونے والے ایسے فتنوں کا انتظار کرنا چاہیے جو اس طرح سے ایک کے بعد دوسرے آویں گے جیسے کسی موتی کے ہار کی لڑی ٹوٹ پڑتی ہے اور وہاں سے ایک کے بعد دوسرا موتی کتنا جلدی نکلتا ہے، اس طرح سے جو ہے فتنوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال دکھانا یہی ہے کہ جس وقت ان فتنوں اور برائیوں اور گناہوں کی آخری انتہا ہو جاوے گی اس وقت قیامت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے آخری زمانے میں لوگ شراب پینے والوں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہاں سے ایک عورت گزر رہی ہوگی اور ان شرابیوں میں سے ایک آدمی مست ہو کر اٹھے گا اور اس عورت کے کپڑوں کو اٹھا کر وہیں سب کے سامنے زنا کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کر فرمایا جیسے میں یہ اپنا کپڑا اٹھاتا ہوں ایسے وہ شخص جو ہے اس زمانے میں آخری دن اس عورت کا کپڑا اٹھا کر لوگوں کے سامنے زنا کرے گا اور سب لوگ یہ تماشا دیکھنے والے ہوں گے۔ یہی وہ حالات ہیں جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب کے حالات ہیں، اس کے بعد اور قیامت کے درمیان میں کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں۔ بہرحال یہ چیز مسلم ہے کہ جو دن گزرتے جاویں گے ویسے لوگوں کے درمیان میں گناہوں کی ریل پیل ہوتی جاوے گی، گناہ پھیلتے ہی چلے جاویں گے، اور دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی جو ہے حکم دیا گیا ہے، سب لوگوں کے سامنے یہ بات بھی مسلم ہے، سب کے دلوں میں ہے، اور چنانچہ یہ ارشاد ہم سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ اللہ نے جن گناہوں سے روک رکھا ہے اس ایک گناہ سے بچنا یہ جنات اور انسان سب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ایک گناہ سے بچنا انس و جن سب کی عبادت سے افضل جو ہے ہمارے بزرگوں نے شمار فرمایا ہے۔ گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے، بہت زیادہ نفلی عبادت آدمی نہیں کر لیتا اس کے دین پر اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مجموعے سے اس کے دین کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس وقت اس بات کی کہ ہم اپنے سماج میں پھیلنے والے گناہوں کو دیکھیں۔ دوستو بزرگوں، پچھلے زمانے میں امت مسلمہ نے برائیوں کے تعلق سے دو بہت بڑے نقصان اٹھائے ہیں، جن میں سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس وقت برائیوں کے شائع ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہو گئے۔ پہلے زمانے میں اتنے زیادہ اسباب نہیں تھے۔ ایک ہی مثال لے لیجئے، جیسے یہ میوزک ہے، سنگیت ہے، گانا بجانا ہے۔ پچھلے زمانے میں اگر ایک آدمی گانا بجانا سننا چاہتا تو اسے ریڈیو یا کسی آلے کی ضرورت پڑتی، اس کے ساتھ بجلی کا کنیکشن ہو اور بجلی ہو، اس وقت وہ سن سکتا تھا ایک خاص جگہ بیٹھ کر۔ آج دنیا کے ماحول کے اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھ لو، ایک آدمی کسی حالت میں کسی بھی جگہ کے اوپر اگر میوزک سننا چاہے تو اس کے واسطے جو ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کل کو میوزک سننے کے واسطے انسان کو انتظام کرنا پڑتا تھا، آج میوزک سے بچنے کے واسطے انسان کو انتظام کرنا پڑتا ہے، اپنے کانوں کو دبانا پڑتا ہے بعض خاص موقعوں پر۔ یہ موبائل ہے، اس نے انسان کی اندرونی سے اندرونی حالت کے اندر میوزک داخل کر دیا، اور سب سے خرابی کی چیز تو یہ ہے کہ یہ اب ضروریات زندگی میں سے سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ کل ایک آدمی میوزک سنتا تھا تو اس کے کان کے اندر اس بات کا جو ہے کچھ اندیشہ رہتا تھا کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں، مگر اس وقت اس کو ضرورت سمجھ لیا گیا۔ کسی کے دل کے اندر اس بات کی تڑپ نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہوتی کہ میں ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ میوزک بہرحال میوزک ہے، چاہے کہیں کا ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے، پچھلے زمانے میں گناہوں کے اتنے اسباب نہیں تھے، آج کے زمانے میں اسباب کی اتنی ریل پیل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف بڑا نقصان یہ ہوا کہ پچھلے زمانوں میں علماء کو اللہ نے وہ حوصلے دیے تھے، قوم کے ذمہ داروں کے وہ حوصلے تھے کہ گاؤں میں، سماج میں، معاشرت میں اگر کوئی چھوٹی سی بیماری رواج پذیر ہو جاتی تھی تو ان کو اللہ نے وہ دلی ہمت اور قوت عطا فرما رکھی تھی جس کے بل بوتے کے اوپر وہ اس بیماری کا، اس برائی کا خاتمہ کر کے ہی جو ہے دم لیتے تھے۔ پچھلے زمانے کی خوراک بہت زیادہ حلال تھی، اور اس وقت کی خوراک کے اندر اور ہمارے رزق کے اندر خرابی اور سود اور انٹریسٹ وغیرہ کے آ جانے کی وجہ سے ہمارے حوصلے بھی پست ہو گئے،
ہماری وہ ہمت نہیں رہی جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کے سامنے دو ٹوک کسی برائی کے تعلق سے بات کر سکیں۔ بہت بڑے یہ دو نقصان اس وقت امت مسلمہ کو ہوئے ہیں۔ دوستو، اس وقت عام امت مسلمہ کا مزاج یہ ہو چلا ہے کہ اپنا چھوٹا سا اگر کوئی حق وصول کرنا ہو تو اس کے لیے تو آدمی جو ہے لڑ بھیڑ کر اپنے قریبی بھائی سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن ادھر دینی شعائر برباد ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، شعار برباد ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ کا پانی دوستو نہیں ہلتا۔ اگر لوگوں کو کمپرومائز اور مصالحت نظر آتی ہے تو صرف جو ہے دین کے اندر نظر آتی ہے۔ سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکا جاوے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر بڑی بڑی جنگیں اور محاذ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی امت مسلمہ کی پستی کی علامت ہے دوستو۔ ایک مسلمان کو اپنی ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ دین کا ایک چھوٹا سا حکم بھی پامال ہو رہا ہو تو مسلمان کا پورا بدن جو ہے اس کے اندر تڑپ اٹھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چین و سکون قرار نہیں آنا چاہیے۔ تو دوستو، اس وقت اس جذبے کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا ہے کہ ہمارے زیر دستوں کے اندر جو برائیاں پھیل چکی تھی اس کو ہم نے کیوں نہیں روکا۔ ہر ایک آدمی والی ہے، ذمہ دار ہے اپنے زیر دستوں کا۔ ہر ایک کو اپنے زیر دستوں کے متعلق جو ہے اللہ کے حضور کل جواب دینا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر بری اتنی بڑی بیماریاں پھیل چکی ہیں کہ کل کو ہمارے اسلاف کو تصور بھی نہیں تھا۔ پچھلے دنوں کے اندر جو ہے ایک بیماری کے سلسلے میں سوچتا آیا، یہ بیماری اتنی زیادہ ہو چکی کہ اب تو اس کے واقعات انگلیوں پر گنے جا سکے اتنے ہیں۔ چنانچہ وہ بیماری ہے خودکشی کی، اپنے آپ کو قتل کر ڈالنے کی، آپ گھات کی۔ مسلمانوں کے اندر یہ بیماری آہستہ آہستہ جو ہے زور پکڑ رہی ہے، اور کسی کو جو ہے کسی کے بالوں کے اندر جوں نہیں رینگتی، کسی کے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا۔ دوستو، غیروں کے اندر تو تقدیر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حالات بنا رکھے ہیں۔ بیماری ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں جھگڑا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ غیروں میں تو اس کا تصور نہیں تھا، اس لیے ان میں تو خودکشی کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے۔ مگر اس مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس کو تو بچپنے سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ساری تقدیر بھلی ہو یا بری سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ ہمارے سماج کے مرد اور عورتیں اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان کو تباہ کر ڈالتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑا ہے، ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے، یا کسی خاص ذاتی پرابلم کی وجہ سے جو ہے لوگ خودکشی کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے میں بات کروں آپ کو، ایک اسپتال کے اندر میں گیا ہوا تھا، ادھر جب میرا نمبر آیا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، ایک خاتون اپنی والدہ کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے وہ خاتون میں جو ہی داخل ہوا کہنے لگی کہ میری اس ماں کو سمجھاؤ، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی رہتی ہے کہ بس میں اپنے گلے کے اوپر چھری چلا کر مر جاؤں گی۔ تو میں نے اپنی جو بات کہنی تھی، تقدیر کا جو اہمیت دلانی تھی، وہ اس کو دلائی۔ دوستو، چند دن نہیں گزرے تھے، پھر یہ بات سنائی دی کہ اس عورت نے جو ہے خودکشی کر لی۔ کیا بات ہے؟ آخر لوگوں کے درمیان میں مسلمانوں کی غیرت آخر کہاں چلی گئی؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ چیز جو ہے جان، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم اس کو تباہ برباد کرنا چاہیں گے ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی رکھی ہوئی امانت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت مسلمہ کے علماء نے اس کو بہت بری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ چنانچہ علامہ حسکفی نے اپنی در مختار کے اندر لکھا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اپنی ذات کو قتل کرنا ہے، خودکشی کرنے کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے کہ دونوں جگہ جان تو لینی ہی لینی ہے، لیکن ایک آدمی اپنی جان لیتا ہے تو اس میں اپنی بیماریوں کے اوپر اللہ کے فیصلے پر وہ گویا راضی نہیں ہے، یہ دوسری خرابی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی جان کو قتل کرنا، خودکشی کرنا دوسرے کو قتل کرنے کی بنسبت بھی زیادہ گھناؤنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری کو چھوڑ کر باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے میں نے ایک بات
کہی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا اس کو انتقال ہوتے ہوئے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں جی ہاں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دھاردار برچھی کے ذریعے سے، جس کا پھل چوڑا ہوا کرتا ہے، جس کو مشقص کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے ذریعے